العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب فرض کیا گیا ہے علیکم تمہارے اوپر قصاص قتل کے جرم الحر بالحر آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا غلام کو غلام کے بدلے میں والانثی بالانثی اور عورت کو عورت کے بدلے میں فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان پس جس قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا گیا کچھ بھی تو وہ ادائیگی کرے گا، وہ نیکی کی پیروی کرے گا اور ادائیگی کرے گا اچھے طریقے سے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے نرمی اور رحمت۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پس جس نے زیادتی کی اس کے بعد فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سب سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ دجالی فتنے کا سب سے پہلا وار یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ بولنے والے کو بھی یوں لگے کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ جب بھی اینکر یا میڈیا والے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ علماء نے یا اسلام ہمیں پتھر کے زمانے میں پھینک رہا ہے اور یہ ظالم قانون ہے، اب سنیے گا، اصل بات یہ ہے کہ قرآن سے ناواقف ہیں۔ انگریزی قانون کے اندر قتل کا جرم قابل راضی نامہ نہیں ہے، قرآن پاک میں قتل کا جرم بھی قابل راضی نامہ ہے۔ اب پتھر میں وہ پھینک رہے ہیں، ہم پھینک رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے یہاں جو قانون بیان کیا ہے وہ انتہائی آسان اور اتنا اچھا ہے کہ اس کے اندر حیات ہی حیات ہے، اور جو انگریزی قانون اور پتھر کے زمانے کا قانون ہے اس کے اندر بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تمہارے اوپر ہم نے قصاص فرض کر دیا ہے، یعنی قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ تب آیات نازل ہوئی بنو نذیر اور بنو قریظہ کا آپس میں لڑائی ہوئی، بنو نذیر غالب آ گئے، بنو قریظہ مغلوب ہو گئے۔ اب اگر بنو نذیر کا آدمی مارا جاتا ہے تو اس کی کئی گنا کئی سینکڑوں کی تعداد میں وثق لیتے تھے دیت، اگر بنو قریظہ کا مارا جاتا تو 100 وثق دے کر کے رضامندی کر لی جاتی کیونکہ وہ محکوم بن گئے تھے۔ اسی طرح اگر کسی بڑے قبیلے کا آدمی مارا جاتا اور چھوٹے قبیلے کا مارنے والا عام بندہ ہوتا تھا تو وہ صرف ایک کا بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ پورے کے پورے قبیلے سے بدلہ لیتے تھے اور ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے تھے۔ جیسا کہ آج یہاں کوئی بڑا عہدے دار یا سیاسی پارٹی کا بندہ مر جائے تو پورے خاندان کے بیوی بچوں سمیت اٹھایا جاتا ہے، انہیں تنگ کیا جاتا ہے، سب پر جرم ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بڑا مارا جائے، بڑا کسی چھوٹے کو مار لے، مقدمہ ہی کوئی نہیں ہوتا، گرفتاری کوئی نہیں ہوتی۔ یہی حال تھا پتھر کے زمانے کا، جاہلیت کے زمانے کا، جو آج پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ سوائے سعودی عربیہ کے چند لوگ جو ٹکے کے سستی شہرت چاہتے ہیں وہ ایران کی تعریف کریں گے، فلاں کی تعریف کریں گے، اور جو بک ہوگی وہ سعودی عربیہ کی ہوگی۔ پوری دنیا میں سے افغانستان کے بعد اگر کچھ شرعی قوانین موجود ہے تو وہاں ہیں۔ اور ایک حدیث پاک یاد رکھنا، اس حدیث پاک کو احمد رضا بریلوی صاحب نے بھی اپنے فتاوی رضویہ کے اندر نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں پیر اور مرید بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ پیر کا عقیدہ امام حرمین کی طرح ہوگا۔ اور حدیث کون سی انہوں نے نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو خطرہ ہوگا، یہ سانپ کی طرح سمٹ کر کے کہاں جائے گا؟ حرمین شریفین کے اندر ہوگا۔ یہ ایک دھوکہ ہے، میڈیا ہے، ہمیں ان سے بدظن کیا جاتا ہے، اور بدظن کرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کا اپنا گھر اور اپنے مسجد، اپنا اسکول، اپنا ادارہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ ان پر تان و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے، یہ قانون ہے کہ جو قاتل ہوگا چاہے بڑے قبیلے کا ہے، چاہے چھوٹے قبیلے کا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اسے کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔
ہاں اگر مسلمان قاتل ہے اور قتل ہونے والا کافر ہے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل، ہاں اگر وہ کافر اسی ملک کے اندر ذمہ بن کر کے رہ رہا ہے، قانون مان کر کے رہ رہا ہے، پھر اسے کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر مرد عورت کو قتل کرنے والا ہے پھر بھی اسے قتل کیا جائے گا، عورت مرد کو قتل کرنے والی ہے پھر بھی قتل کیا جائے گا، زیادہ قتل کرنے والے ہیں پھر بھی قتل کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر 7 آدمیوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا، جرم ثابت ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس ایک کے بدلے میں 7 کو قتل کروایا اور کہا کہ اگر سارے صنعاء کے رہنے والے ایک بندے کو قتل کرتے، سارے شریک جرم ہوتے، سب کو میں قتل کرواتا۔ کسی ایک صحابی رسول نے اختلاف نہیں کیا، اجماع ہو گیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، یہاں فرمایا مومن اگر غلطی سے مومن کو قتل کر دیتا ہے تو اور پھر جو قتل ہوا ہے مقتول ہوا ہے اس کے 4-5 بھائی تھے یا اس کے 4-5 ورثاء تھے، ان میں سے ایک جرم کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم کیا فرما رہے؟ معاف کرنے والے کو قاتل کا کیا قرار دے رہے؟ بھائی۔ کیا قرار دے رہے؟ بھائی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ قتل کیا ہے تو وہ کافر بن گیا ہے دینی لحاظ سے پھر بھی کیا ہے؟ بھائی ہے۔ جہاں پروں پہ ڈنڈا کرتے ٹی وی پر، جی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی تھی، وہ ہوا تھا، ایک کافر ہو گیا ایک مومن ہو گیا، سب ظاہر ہے جب 2 لڑتے ہیں تو ایک سچا ہوتا ہے ایک جھوٹا ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے ایک، یہ سارے پروں پہ ڈنڈا ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ پروں پہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من اخی شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، کہ بھائی کی طرف سے اگر کچھ معاف کر دیا گیا ہے تو اب قصاص کیا ہے؟ ختم ہو گیا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی مال پر راضی ہوتے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے مال کیا کرے؟ ادا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا قتل کے بدلے میں قتل اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ تھا کہ مقتول کے ورثاء صرف مال لے سکتے تھے، قتل نہیں کر سکتے تھے۔ شریعت محمدی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی، رحمت کی، مہربانی کی کہ اگر مقتول کے ورثاء بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اختیار ہے۔ اگر معاف کرنا چاہیں بالکل تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ معاف کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مال لے کر راضی ہونا چاہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ لے سکتے ہیں، اور حکم دیا کہ وہ قاتل اب اچھے طریقے سے کیا کرے؟ انہیں مال ادا کرے۔ اور ساتھ یہ فرما دیا کہ اگر تمہاری صلح ہو جاتی ہے، مال لے لیتے ہو، اس صلح کرنے کے بعد پھر دھوکہ کر کے اسے قتل کر دیتے ہو تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا۔ ایک بندے سے قتل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل کو پکڑوایا اور مقتول کے بھائی کے حوالے کر دیا کہ جاؤ اسے بھی قتل کر دو۔ جب آپ نے یہ آرڈر جاری کر دیا، مسلم میں ہے کہ جاؤ تم بھی اسے قتل کر دو، اب قاتل کہتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جان بوجھ کر کے قسم اٹھا دی۔ آپ نے اب مقتول کے بھائی کو کیا کہا؟ اب اگر تو اسے قتل کرتا ہے تو یہ تو زیادتی کرے گا، کیونکہ اس نے قسم اٹھا دی ہے کہ میں نے جان بوجھ کر کے قتل نہیں کیا، اور تو اسے کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ معافی کی ترغیب دیتی ہے۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو۔ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، عربی کا مقولہ تھا پہلے القتل وانفال القتل، کہ قتل کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں قصاص کے اندر تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے۔ جب قانون ہوگا کہ قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا تو وہ 100 بار نہیں 1000 بار سوچے گا۔ جب یہ قانون نہیں ہے، اسے پتہ ہے میں نے قتل کرنا ہے، میرا ٹکٹ اور ویزا تیار ہے، وہ باہر بھاگ جائے گا، جیسا کہ یہ قانون چل رہا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ قانون نافذ کر دو، پورے معاشرے کو کیا مل جائے گی؟ زندگی مل جائے گی۔ اور یہ قانون نافذ کرنے والے، سمجھنے والے کون ہوں گے؟ عقل مند ہوں گے، تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے کیا ہے؟ بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر ملک پاکستان میں اسلامی قانون نافذ ہوتا دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔